برادر ممالک کے مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، اور جس طرح میں نے عرض کی، علماء، مشائخ اعظام اور بڑے بڑے محدث یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، چھٹی پیغام اسلام کانفرنس کے انعقاد پر پاکستان علماء کونسل اور انٹرنیشنل تنظیم حرمین شریفین کونسل کو اس شاندار اجتماع کے انعقاد پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ اجتماع یہ فقید المثال اجتماع اتحاد امت کی جھلک پیش کر رہا ہے، اور درپیش مسائل کے حوالے سے یکسوئی، یگانگت اور بھرپور محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، قوم کی بیٹیوں اور انتہائی قابل بچے اور بچیاں، میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امت مسلمہ کے اور ہمارے پیارے دین اسلام کے لیے جو خدمات آپ نے انجام دی ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ باہمی اتحاد اور محبت اور مثالی کردار کے ذریعے انشاءاللہ ہم ان مسائل کا حل نکالیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ کانفرنس ایک ایسے مرحلے پر منعقد ہو رہی ہے جب حال ہی میں خطے اور دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کی گئی، اور وہ یہ کہ ایران اور امریکہ کے درمیان 11 اور 12 اپریل کو پچھلے مہینے مذاکرات ہوئے، اور میں ایران کی قیادت اور امریکہ کی قیادت کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی دعوت پر وہ یہاں پر تشریف لائے اور پھر عارضی جنگ بندی پر متفق ہوئے، اور ثالثی کے حوالے سے پاکستان کی انہوں نے دعوت قبول کی۔ یہ ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور نوجوان قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں، یہ ہے وہ اعتماد، تاریخی اعتماد جو کہ دنیا نے پاکستان کے اوپر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ تاریخ میں اس سے کوئی شاندار مثال نہیں ملتی بالکل۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 1979 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امریکی اور ایرانی قیادت آمنے سامنے یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھی اور گفتگو کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک ادنا سی خدمت ہے جو پاکستان نے عالم اسلام کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے یہ خدمت انجام دی، اور اسے نہایت تدبر، حکمت اور جوش اور ولولے اور اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ یہ بات چیت کے دروازے کھولے۔ یہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بات چیت دیر پا امن میں جلد بدلے گی، اور اس خطے میں امن قائم ہوگا اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اس حوالے سے جہاں پر پاکستان نے یہ ایک تاریخی رول ادا کیا، وہاں پر میں اپنے انتہائی پیارے بھائی سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس امن مذاکرات کے لیے اپنا پورا کردار ادا کیا، بھرپور رول ادا کیا انہوں نے۔ اور اسی طرح ہمارے عظیم دوست چین، برادر ملک ترکیہ اور باقی ہمارے برادر ممالک نے
اس نیک کام میں بھرپور حصہ ڈالا. اور یہاں پر یہ بات مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ میں یہاں پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا ذکر نہ کروں، جنہوں نے ان مذاکرات میں نہایت شاندار انہوں نے کردار ادا کیا. اور اس سے بڑھ کر یہاں پر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے فریقین کو جنگ بندی اور مذاکرات کی میز پر بٹھایا، ان کو قائل کیا. اور پھر میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے شبانہ روز بھرپور کوششیں کی جو کہ ابھی تک جاری ہیں. اور تاریخ انشاءاللہ ان کاوشوں کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی. ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ یہ کاوشیں اللہ تعالیٰ ان کاوشوں پر اپنی کمال مہربانی سے ان کو کامیاب کرے اور اس پورے خطے میں تعاون، محبت اور اخلاص کے ساتھ معاملات آگے چلیں. میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام، یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حالیہ آزمائش میں جہاں پاکستان نے امت مسلمہ اور دنیا بھر میں امن کے مفاد کے لیے ایک نہایت متوازن اور اصولی موقف اختیار کیا، وہاں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات کی بھی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. حرمین شریفین کی ارض پاک کا تحفظ، دفاع اور سلامتی ہمیں انتہائی مقدم اور جان سے زیادہ عزیز ہے. دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی دفاعی معاہدے ہمارے اسی آہنی عزم کی تجدید کرتے ہیں اور دین اسلام امت کے اتحاد، باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی پر زور دیتا ہے اور تفرقہ تنازعات کو مسترد کرتا ہے. حالیہ بحران کے دوران فرقہ و مسلک سے قطع نظر کہ کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کون کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، پوری قوم یا 1947 میں جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت تمام مکاتب فکر کے لوگ یکجاں دو قالب تھے، اور اس کے بعد اس موقع کے اوپر پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ امن قائم ہو اور جنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کردار پاکستان کا انشاءاللہ آئندہ بھی جاری اور ساری رہے گا. اور علماء کرام کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ امت میں مزید اتفاق پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں. اپنی شیریں زبان سے، اپنے علم سے آپ میں سے بے شمار یہاں پر حفاظ قرآن تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے محدث تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے جید عالم یہاں پر موجود ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصہ عطا فرمایا ہے کہ آپ قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر کرتے ہوئے نہ صرف لوگوں کو ان کے دلوں میں آپ گھر کرتے ہیں بلکہ وہ ابدی پیغام دیتے ہیں جو کہ ہمیں بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت جس طرح قوم اکٹھی ہے، میں کسی نظریے کی یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا، کسی مکتبہ فکر کی یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پشاور سے لے کے کراچی تک پوری قوم یکجاں دو قالب ہے، اور وہ لوگ جو کہ امت کو تقسیم کرتے ہیں اور دہشت گردی میں ملوث ہیں
وہ مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں۔